اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 8 جمادی الآخرہ 8 جمادی الاخرى 1442 ہجری، 23 جنوری 2021 عیسوی، 10 گتے ماگھ 2077 بکرمی، سنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام سوال و جواب کی شکل میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں جانکاری نہ ہو تو جانکار لوگوں سے پوچھ لو۔ اہل ذکر، قرآن اور حدیث کا علم جس کے پاس ہے ان سے پوچھ لیا کرو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پروگرام آپ 2 فیس بک آئی ڈی پر سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے NID آپ سرچ کریں گے تو اس پر ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا جنک نندنی آپ لکھیں گے، جنک نندنی FM، تو اس پر بھی آپ فیس بک پر لائیو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اور یہ پروگرام آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پروگرام 1 رمضان المبارک سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کی لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ لوگوں کو علمی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ آج کا بھی ہمارا نمبر ہے وہی پرانا والا 041 590 239 041 590 239۔ اس پر آپ ہمیں کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ کئی بھائی لوگ فیس بک NID پر جڑ چکے ہیں، جن میں سے پرنس انصاری اور دوسرے بھائی ہیں محمد صغیر۔ پرنس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صغیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سب بھائی جڑے ہیں اور ماشاءاللہ جڑتے رہے ہیں، اور بہت سارے سوالات واٹس ایپ پر بھی آئے ہوئے ہیں۔ جب تک کسی کا کال نہیں آ رہا ہے اس وقت تک میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ پرنس انصاری صاحب سوال کر رہے ہیں، کیا مرد کا شرمگاہ عورت کے پچھلے شرمگاہ میں ٹچ ہو جانے پر بھی غسل واجب ہو جائے گا؟ دیکھیے پرنس صاحب، آپ کے سوال کا جواب میں تیسرے پروگرام میں دے چکا، گویا آپ نہیں سنے ہیں۔ آپ صدائے حق لکھ کر کے ہمارا YouTube چینل آپ جائیں اور اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ صرف شرمگاہ ٹچ کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے اندر مرد کی شرمگاہ داخل نہ ہو جائے۔ اگر داخل ہو گیا، شرمگاہ داخل ہو گئی، اگرچہ منی کا خروج ہوا نہیں ہوا، تو اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ کے ان سوال کا اور اس سے پہلے آپ جو دیے تھے اس سوال کا جواب میں مفصل اس پروگرام میں تیسرے ہفتہ کے پروگرام میں میں دے چکا ہوں۔ امید کہ آپ جا کر کے سن سکتے ہیں اس پروگرام کو۔ میرے بھائیو دوستو، واٹس ایپ پر جو سوالات آئے ہوئے ہیں، کیا میت کی طرف سے عمرہ یا حج کی ادائیگی کی جا سکتی ہے؟ عالم رائن، بلکٹوا، سرہا، نیپال۔ میرے بھائیو دوستو، اس سوال کا جواب یہ ہے
कि मैयत की तरफ से उम्रा या हज किया जा सकता है। इसकी दलील है अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना इमरातम मिन जुहैना जाअत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत इन्न उम्मी नज़रत अन तहुज्ज फलम तहुज्ज हत्ता मातत अफ़ा हुज्जु अन्हा क़ाल नाम हुज्जी अन्हा अरअयत लौ कान अला उम्मिक दैनुन अकुन्त क़ाज़ियतन उक़्ज़ुल्लाह फ़ल्लाहु हक़्क़ु बिल वफ़ा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1852। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि जुहैना कबीला जुहैना की एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा कि मेरी माँ ने नज़र मानी है, मन्नत मानी है कि वो हज करे, लेकिन हज करने से पहले ही उसकी वफ़ात हो गई, तो क्या मैं उसकी जानिब से हज करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसकी जानिब से हज करो। क्या भला बताओ अगर तुम्हारी माँ के ऊपर कर्ज रहता तो क्या तू कर्ज पूरा नहीं करती? तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल हम कर्ज पूरा करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पूरा करो, इसलिए कि अल्लाह का हक़ ज़्यादा वफ़ा के लायक है, पूरा करने के ज़्यादा लायक है। मेरे भाइयों दोस्तों, इस हदीस में तो नज़र का तज़किरा है, लेकिन मुस्लिम शरीफ में बग़ैर मन्नत और बग़ैर नज़र के भी तज़किरा आया हुआ है। तो उसमें है कि बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैना अना जालिसुन इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अतत व इमरातुन फ़क़ालत इन्नी तसद्दक़्तु अला उम्मी बिजारियतिन व इन्नहा मातत। बुरैदा कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक अचानक एक औरत आई और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी माँ को एक लौंडी सदका में दिया था, लेकिन मेरी माँ इंतकाल कर गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वजब अजर के वरद्द अलैकिल मीरास, तो तुम्हारा अजर तुम्हारे लिए तो वाजिब हो गया, तुमको अजर मिल गया, लेकिन वो चीज़, वो जारिया, वो लौंडी तुम्हारे ऊपर मीरास की शक्ल में वापस आ जाएगी। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इन्नहु काना अलैहा सौम शहर अफ़ासूम अन्हा, कि मेरी माँ पर 1 महीने का रोज़ा बाकी था, क्या मैं उनकी जानिब से रोज़ा रखूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूमी अन्हा, तो उनकी जानिब से रोज़ा रखो। फिर फरमाया, फिर उस औरत ने कहा कि इन्नहा लम तहुज्ज क़त अफ़अहुज्जु अन्हा, कि मेरी माँ ने कभी हज नहीं किया था, क्या मैं उनकी जानिब से हज करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हुज्जी अन्हा, उनकी जानिब से हज करो। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1149। लेकिन याद रहे कि जो आदमी नायब बनकर हज या उम्रा किसी दूसरे की जानिब से कर रहा है, तो उस पर ज़रूरी है कि पहले वो अपनी जानिब से हज और उम्रा कर ले, तब किसी दूसरे की तरफ से हज व उम्रा कर सकता है। अगर उसने अपनी जानिब से हज उम्रा नहीं किया है और फिर भी वो कर रहा है, तो वो नियाबत में उसका हज उम्रा नहीं होगा, बल्कि पहले अपने नफ्स, अपनी तरफ से हज और उम्रा करे, उसके बाद जा करके दूसरे की जानिब से नियाबतन हज और उम्रा कर सकता है। इसकी क्या दलील है? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअ रजुलन यक़ूल लब्बैक अन शुब्रुमा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि लब्बैक अन शुब्रुमा, शुब्रुमा की जानिब से मैं हज के लिए लब्बैक कह रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन शुब्रुमा, ये शुब्रुमा कौन है? तो उस शख्स ने कहा कि मेरा भाई है या मेरा रिश्तेदार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हजजत अन नफ्सका, क्या तुम अपने नफ्स, अपनी जान की तरफ से हज किया है? तो उस शख्स ने कहा कि ला, मैंने हज नहीं किया अल्लाह के रसूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हुज्ज अन नफ्सका सुम्मा हुज्ज अन शुब्रमा, पहले अपने नफ्स की जानिब से हज करो, उसके बाद शुब्रमा की जानिब से हज करो। ये हदीस आपको मिलेगी सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1811 और सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2903, और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। उम्मीद के साइल को सवाल का जवाब मिल गया होगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, नंबर है प्रोग्राम का 041 590 239। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात पा सकते हैं। मोहम्मद तहसीम भी हमसे जुड़ चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं फेसबुक वाले भाइयों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सवालात लिख कर भेजें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन सब के जवाबात देने की कोशिश करूंगा। दूसरा सवाल जो व्हाट्सएप पर आया हुआ है
کہ قسطوں میں پیسہ لینا کیسا ہے جبکہ واپس کرتے وقت زیادہ دینا پڑتا ہے؟ فیض الدین کباڑی راج براج۔ جواباً عرض ہے کہ قسطوں پر سامان لینا تو ہوتا ہے، لیکن پیسہ قسطوں پر لینا یہ مبہم سا سوال ہے، غیر واضح ہے میرے لیے۔ بہرحال اگر اصل مال سے زیادہ کوئی بھی، اصل پیسہ سے زیادہ کوئی بھی شخص پیسے لے رہا ہے تو وہ سود اور بیاج میں ہوگا، جو بالکل حرام ہے۔ میں اس سائل سے گزارش کروں گا کہ اپنے اس سوال کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے میرے واٹس ایپ پر لکھیں تاکہ میں آئندہ اس کا مفصل جواب دے سکوں۔ یہ میرے لیے تھوڑا مبہم سوال نظر آ رہا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ فیس بک پر ایک سوال آیا ہے، محمد صغیر عالم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، کسی کا مرید بن سکتا ہے جیسا کہ ابھی دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے مرید ہے، جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ دبئی سے محمد صغیر عالم۔ دیکھیے، مرید بننا یہ سب فالتو باتیں ہیں، اور اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مرید بننے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ہاں، لوگ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اسلام کی بیعت کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کی بیعت کرتے تھے، اور بھی کئی چیزوں پر بیعت کیا کرتے تھے۔ تو کسی کے قرآن اور حدیث کے مطابق کسی کے قول پر عمل کرنا، یہ مطلب یہ ہوگا کہ اس نے حقیقت میں قرآن اور حدیث کی ہی اتباع کی، نہ کہ اس شخص کی اتباع کی۔ اس لیے یہ مرید بننا، اور وہ مرشد آتا ہے، پیر آتا ہے تو اس کی بیجا سیوا کرنا، اس کے نخرے جھیلنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے۔ یہ سب صوفیت کا طریقہ ہے، یہ صوفیوں کے دین میں، صوفیوں کے دھرم میں ایسا ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے قرآن اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سلف صالحین کے طور طریقہ پر ہم سمجھیں، ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اسی میں ہمارے لیے اچھائی اور بھلائی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ عبداللہ یادب، شرک اور کفر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، شرک اللہ کے عبادت کے ساتھ ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا عبادت میں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ جیسے سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اب وہ شخص غیر اللہ کے لیے بھی شرک کر رہا ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، تو یہی شرک ہے۔ رکوع کرنا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اگر کوئی شخص رکوع کر رہا ہے کسی مزار پر جا کر، کسی ولی کے لیے، کسی فقیر کے لیے، تو یہی شرک ہو جائے گا۔ منت، نذر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قبر، کسی ولی، کسی مزار کے لیے اگر نظر مان رہا ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا۔ اب کفر کہتے ہیں کسی چیز کے انکار کرنے کو۔ مثلا کوئی شخص اللہ کے وجود کا انکار کر دے، نعوذ باللہ، قرآن کی کوئی آیت کا انکار کر دے، شریعت کے کسی حکم جو واضح حکم ہے اس کا انکار کر دے، جیسے یہ کہے نعوذ باللہ کہ نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ یہ سب ٹیکس ہے، فرض نہیں ہے، ساری چیزیں، یہ جو ارکان اور فرائض ہیں، ان چیزوں کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ وہ انکار سے کفر پر، گرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ اگر انکار کر رہا ہے ان چیزوں کا تو وہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ شرک کرتے ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کا ایک بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائی دوستو، 041-590-239 اس پر آپ کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں، اور جڑ کر کے آپ سوال رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔
میرے بھائیو دوستو، پرنس انصاری یہ بھائی لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کی موت بہت تکلیف اور برے طریقے سے ہوا ہے تو اسے اچھی موت مانی جائے گی یا بری؟ دیکھیے، کسی کی موت اچھی اور بری اس کے پچھلے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے، اور شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی موت کی کئی علامتیں بتائی ہیں۔ لیکن گاؤں گھر میں جو یہ بات مشہور ہے کہ جو آدمی زیادہ پریشان ہو کر کے زیادہ دنوں بستر پر پڑے رہنے سے زیادہ تکلیف سے مرا ہے تو وہ برا انسان ہے یا اس کی بری موت ہوئی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل فالتو بکواس ہے۔ اس سے اس مومن کے لیے ایک راحت یہ ہوگی، اگر وہ شخص شرک سے دور رہا ہے اور شرک نہیں کیا ہے اگر وہ شخص، تو اس کے لیے جو موت سے پہلے جو مصیبتیں ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے سے اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات میں بلندی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے مسلمان اگر موت سے پہلے پریشان ہوتا ہے، اس کو کافی تکلیف ہوتی ہے یا زیادہ دنوں تک بستر پر پڑا رہتا ہے، تو یہ بری چیز کی علامت نہیں ہے، یہ ممکن ہے اس شخص کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور جب وہ مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صاف ستھرا ہو کر کے مرے، گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر کے مرے۔ تو یہ تخمینہ لگانا، یہ اندازہ جو گاؤں گھر میں لوگوں نے شور کر رکھا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچانک کوئی مر گیا تو کہتے بڑی اچھی موت ہوئی۔ نہیں، اچانک موت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نے توبہ نہیں کیا، توبہ کا موقع نہیں ملا، اس کے اوپر جو قرض وغیرہ اور جو دوسروں کے لین دین تھے وہ لین دین پورا کرنے کا موقع نہیں ملا، وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے اچانک موت سے انسان کو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اس لیے اپنا ذہن لوگوں کو صاف کر لینا چاہیے تاکہ یہ غلط فہمی اور غلط چیزیں ہمارے درمیان جو رائج ہو گئی ہیں وہ دور ہو جائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ہم سے جڑے ہیں شکیل رین، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے بھائی جڑے ہیں۔ اچھا، تیسرا سوال جو واٹس ایپ پر آیا ہے وہ ہے، ثواب کی نیت سے قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں اور ساتھ میں قرآن خوانی بھی؟ شریف دنیا کفل وستو۔ جواباً عرض ہے کہ قبرستان یا قبروں کی زیارت کرنا شریعت میں مطلوب امر ہے، اور اس پر بندہ معجور ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اس کو اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن زیارت کا جو مسنون طریقہ ہے اس طرح زیارت کرے، یعنی قبرستان یا قبر کے پاس جا کر اس سے عبرت حاصل کرے اور یہ یاد کرے کہ کل اسے بھی اس میں جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، شروع اسلام میں منع کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، لیکن اب کیا ہوا؟ فزوروہا، تو اس کی قبروں کی زیارت کرو۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 977۔ نیز فرمایا کہ زور القبور، دیکھیں کیا فائدہ ہے قبروں کی زیارت سے؟ زور القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ اس کی زیارت سے تمہیں آخرت یاد آتی ہے، آخرت یاد آئے گی۔ یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1569، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ نیز فرمایا فزور القبور فإنها تذکرکم الموت، کہ قبروں کی زیارت کرو کہ اس سے تمہیں موت یاد آئے گی۔ امام ابن ماجہ نے اس کی روایت کیا ہے 1572، اور امام نسائی نے 2034، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے، ان تینوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کہ اس سے جو ہے آخرت یاد آتی ہے،
اور موت یاد آتی ہے، اور موت اور آخرت جب یاد آئے تو انسان گناہوں سے، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے دور رہتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ فائدے ہیں زیارت کے۔ لیکن زیارت کے وقت قبر والوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور بس، قبر والوں کے مغفرت کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے زیارت کریں۔ لیکن یاد رہے کہ قبرستان جا کر قبروں کے پاس خلاف شریعت کام کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، جیسے قبروں پر بیٹھنا یا قبروں کے اوپر سے چلنا۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں عام دنوں میں بھی کسی میت کو دفنانے کے لیے، تو یہ خیال نہیں رکھتے ہیں اور جدھر سے من ہوتا ہے، جدھر سے دل ہوتا ہے ادھر سے چل دیتے ہیں، اور وہاں ہمارے بھائی لوگ سوئے رہتے ہیں، قبریں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح سے ہمیں اپنے مسلم بھائیوں کی زندہ میں احترام لازم ہے، اکرام لازم ہے، اسی طریقے سے وفات کے بعد بھی ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے قبروں پر نہ بیٹھنا چاہیے اور نہ اس پر چلنا چاہیے۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ قبر والوں سے مانگنا یہ بڑا شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں قبروں کے پاس زیارت کے لیے اور قبر والوں سے ہی مانگتے ہیں کہ اے بابا ہم کو فلاں چیز دے دے، ہم کو یہ کر دے، وہ کر دے، ہم کو یہ کام کر دو گے تو ہم چادر چڑھائیں گے یا مرغا چڑھائیں گے آپ کی قبر پہ۔ تو یہ شرک اکبر ہے، اور ایسا کرنے والا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ہاں ہیلو، وعلیکم السلام، کون بھائی کہاں سے؟ ہاں کیا سوال ہے؟ دیکھیے، اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ڈاکٹر کے عمل ارشاد پر، ڈاکٹر کے حکم کے مطابق یا ڈاکٹر نے جو صلاح اور رائے دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ڈاکٹر نے جو منع کیا ہے تو اس سے حرام نہیں ہوتا ہے بیوی سے ملنا، حرام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے ہے۔ لیکن حیض کی حالت میں، مہینواری کی حالت میں جو ہے اس سے ملنا، اس سے ہم بستری کرنا یہ بالکل حرام ہے شریعت کی نگاہ میں، چاہے کنڈم استعمال کر کے کرے یا بغیر کنڈم استعمال کیے ہوئے کرے، یہ بالکل حرام ہے۔ اور جو ہے یہ جو ساری چیزیں جو استعمال کرتے ہیں لوگ، تو اس میں قباحت اور اس میں حرمت کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر آدمی ایسا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نیت نہ رہے کہ بچہ کو روکنے کے لیے، بچہ سے ہمیں بچنے کے لیے ہم ایسا استعمال کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ڈاکٹر کے رائے صلاح پر عمل کرنا چاہیے، بہتری اسی میں ہے، اور اس عورت کے لیے بھی اچھائی اسی میں، صحت کے لیے چند دن اگر صبر کرے تو یہ بہتر بات ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اچھا، اسی طرح قبروں کی زیارت کے دوران جو سوال کیا ہے سائل نے کہ قرآن خوانی، اب اس سے کیا مراد ہے، قرآن خوانی گھر پہ یا قبر پہ؟ لیکن میں دونوں ہی جواب دے دیتا ہوں کہ اسی طرح قبروں کی زیارت کے دوران قرآن کی تلاوت کرنا یہ بدعت ہے، اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہیں ملتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 6045، اور احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو فرمایا حدیث میں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، ولا تتخذوها قبورا، اور گھروں کو قبر کی طرح نہ بنا دو، قبرستان کی طرح نہ بنا دو۔ اس حدیث سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے، اس کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے، قبر نہیں بنانا چاہیے، یعنی
जिस तरह कब्रिस्तान में नमाज और कुरान की तिलावत सही नहीं है, उसी तरह से तुम अपने घर को मुर्दा नहीं बना दो। बहुत सारे लोग तो ये समझते ही नहीं कि घर में सुन्नतें पढ़नी चाहिए, बल्कि जबकि नफली नमाजें और सुन्नतें घर में ही पढ़ना अफजल है। फर्ज नमाज के लिए जो है या जमात के लिए जो है वो आपको मस्जिद बनाई गई है, नफली नमाजें हमें घर ही में पढ़नी चाहिए। इससे अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाता है और घर में और घर वालों के लिए बरकत होती है। तो इस हदीस से वाज़ेह दलील मिलती है कि कब्रिस्तान में कब्रों की ज़ियारत के दौरान या मुर्दा दफन के वक्त या मुर्दा के दफन से के बाद सूरह फातिहा या बाज़ कुरानी आयात की तिलावत करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम से साबित नहीं है। हाँ कुछ जैसे हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से या बाज़ सलफ़ सालिहीन से ये मरवी है कि वो लोग कब्र के पास चंद आयात पढ़ने की या सूरह फातिहा पढ़ने की इजाज़त देते थे। तो ये उनका अपना इज्तिहाद है, उनका ये अपना इज्तिहाद है, इसलिए हमें उसकी तरफ नहीं जाना है। इस ज़िम्न में शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वलम यस्बुत अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलात अलैहिस्सलातु वस्सलाम वला अन खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अन्नहुम कानू यक़रऊना इंदल क़ुबूर, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और न खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से कब्र के पास कुरान की तिलावत करना साबित है। वला युसल्लूना इंदल क़ुबूर, और न ये लोग कब्रों के पास नमाज पढ़ा करते थे। यहाँ तक कि मुझे याद आ रही एक हदीस कि एक सफ़र में जब हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक कब्र, वो नहीं समझ सके कब्र है, वो कब्र के करीब जो है नमाज पढ़ने लगे, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूर से कह रहे कि अल कब्र, वहाँ कब्र है, कब्र से बचो। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझे कि अल कमर यानी चाँद के बारे में कह रहे हैं। तो सहाबा कराम में भी ये बातें मशहूर थी कि कब्र में या कब्रिस्तान में या कब्र के नज़दीक नमाज़ें पढ़ना और तिलावत करना, क़िराअत करना, ये दुरुस्त नहीं है। शेख इब्न बाज़ फरमाते हैं कि व अम्मा मा फ़अलहु इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हाज़ा इज्तिहादुम मिन्हु, कि जो इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, ये उनका अपना ख़ास इज्तिहाद है। व हाकज़ा मन फ़अलहु मिन बादहु मिन बाज़ सलफ़ मिन बाबिल इज्तिहाद, इसी तरीके से जो भी सलफ़ सालिहीन से ये चीज़ मरवी है, ये बाब इज्तिहाद से है, इज्तिहाद की तरफ से है। और वल इज्तिहाद युख्ती व यसीब, और इज्तिहाद में ख़ता और सवाब, गलतियाँ भी हो सकती हैं और अच्छाई भी हो सकती है। वल वाजिब हुआ अर्ज़ मा तनाज़ा फ़ीहि नास अला किताबिल्लाह व अला सुन्नत रसूलिल्लाह व अला मा अजमा अलैहि अहलुल इल्म, और ज़रूरी है कि जिस चीज़ में इंसान इख्तलाफ करे तो पहले तो उसको हम इख्तलाफी बात को किताबुल्लाह पर पेश करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पेश करें और इजमाए अहले उम्मत पर पेश करें। अगर इन चीज़ों में हमें मिलती है दलील तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं मिलती है तो हमें उसे दूर रहना चाहिए। वो मालूम अन्नल क़िराअह महल्लुहा अल बुयूत वल मसाजिद वलैसा महल्लुहा अल मक़ाबिर, और ये बात मालूम है कि कुरान की तिलावत की जगह घर है या मस्जिदें हैं, न कि कब्रिस्तान है। अल मक़ाबिर इन्नमा तुज़ार व युदआ लि अहलिहा, के कब्रिस्तान की ज़ियारत की जाएगी और उसके कब्रिस्तान में जो कब्र में सोए हुए हैं उनके लिए दुआएं की जाएगी। वहा कज़ा अस्सलात लैसा महल्लुहा अल मक़ाबिर, इसी तरीके से कि कब्र जो है वो या कब्रिस्तान जो है वहाँ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। व इन्नमा महल्लुहा अल मसाजिदुल बुयूत, नमाज पढ़ने की जो जगह है वो मस्जिदें हैं और घर हैं। फ़कमा अन्नहु ला युसल्ला इंदल क़ुबूर कज़ालिक ला तुत्तख़ज़ महल्लन लिल क़िराअह, तो जैसा कि कब्रों के पास नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, उसी तरीके से कब्रों के पास क़िराअत करना भी दुरुस्त नहीं है। ला इंद दफन वला बाद दफन, न दफन के वक्त और न दफन के बाद। तो ये आप शेख साहब का कलाम, ये बरनामज नूरुन अला दर्ब में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब। उम्मीद के साइल को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब्दुल्ला यादव फिर लिखते हैं कि मशरू वसीला और ममनू वसीला क्या है। इंशाअल्लाह ये सवाल अभी आपको जवाब मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर भी ये सवाल आया था
इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको उसका जवाब साथ मिल रहा है। शेख जफीरुल, क्या वह कौन सी इंसान है जो अपने माँ बाप के कब्र पे सूरह अल इखलास नहीं पढ़ता होगा? यह कौन सी धर्म सिखाता हो? हम पता नहीं क्या कह रहे हैं सवाल में, अल्लाह आलम। सूरह इखलास कब्र पर पढ़ने के लिए नहीं है। सूरह इखलास नमाज में पढ़ने के लिए है, आम तिलावत करने के लिए, जिक्र करने के लिए है कुरान की तिलावत। हम कब्रों के पास जा कर के अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें, कब्र में सोए हुए लोगों के लिए दुआएं करें। लेकिन एक बात याद रखें कि कब्र वालों के लिए हम आया घर में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए, लंदन में रहते हुए भी दुआ करें या कब्रिस्तान पे जाके दुआ करें, कोई फर्क नहीं है, बात बराबर है। सिर्फ दुआ होनी चाहिए, कहीं से भी हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन हम कब्रों पे जाकर करते हैं और ज़ियारत करते हैं ताकि कब्रों की ज़ियारत से हमें फ़ायदा होता है। और वो फ़ायदा क्या है? इबरत हासिल होती है, सबक हासिल होता है, मौत याद आती है, आखिरत याद आती है। दूसरा यह है कि उस मुर्दा को फ़ायदा होता है जिसके लिए हम दुआ करते हैं। कब्रों पर जाके सूरह इखलास पढ़ना या सूरह फातिहा पढ़ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, सहाबा कराम का तरीक़ा नहीं था। ये लोगों ने बाद में ईजाद कर लिया है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। कलाम अंसारी, क्या नापाकी की हालत में और लेट कर मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नापाकी के हालत में अगर गुस्ल भी वाजिब हो आप पर, तो आप मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं। औरतें भी महीनवारी की हालत में है अगर, तो मोबाइल में कुरान पढ़ सकती है। उस पर मुसहफ का या कुरान का उस पर इतलाक नहीं हो सकता है। इसी तरीके से लेट कर, चाहे मोबाइल में या चाहे कुरान शरीफ भी लेट कर पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात, कोई क़बात की बात नहीं है। लेकिन बेहतर है कि हम बावजू हो करके और बैठ करके अदब के साथ हम कुरान की तलावत करें। अगर मुसहफ में तलावत कर रहे हैं, किताब में तलावत कर रहे हैं, तब। अल्लाह आलम बिस्सवाब। व्हाट्सएप पर एक और सवाल आया हुआ है, जैसा कि अब्दुल्ला यादव साहब ने दरभंगा से सवाल किया, क्या नबी वली या बुजुर्गों के वसीला से दुआ मांग सकते हैं? फिदा हुसैन लोहना। जवाबन अर्ज है कि किसी नबी या वली या बुजुर्ग की जात के वसीले से दुआ मांगना जायज नहीं है। याद रखिए, किसी नबी या वली या बुजुर्ग की जात के वसीला से दुआ मांगना जायज नहीं है। यही शिर्क कुफार मक्का का था। अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 के ऐ नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को वली बनाए हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि उसकी इबादत क्यों कर रहे हो, उसकी पूजा क्यों कर रहे हो। तो वो कहेंगे कि मा नअबुदुहुम, हम नहीं इबादत करते हैं, ताकि इसलिए इबादत करते हैं कि ये लोग हमारी दुआ को अल्लाह ताला तक पहुंचाए, हमें अल्लाह ताला के करीब कर दे, यानी वसीला बनाते हैं, इबादत उसकी नहीं करते हैं। मेरे मुहतरम साथियों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे कुफ्फार का यही नारा था कि वह लोग थोड़े गैरुल्लाह को माबूद समझकर पुकारते हैं, बल्कि उनको वास्ता और वसीला बनाते हैं, जिनका इनकार सारे अंबिया अलैहिस्सलाम करते आए और अब तक अहले इल्म करते आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, किसी नबी, किसी वली, फ़कीर वगैरह की ज़ात का वसीला पकड़ना या उनके मरने के बाद वो कहना, तो ये सारे वसीला जो है ये बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है। अब आइए आपको बताएं कि वसीला लेने का वसीला किन तरीक़ों से लेना जायज़ है। तो इसके लिए 3 तरीक़े हैं। 3 तरीक़े से हम जो है वसीला ले सकते हैं। पहला तरीक़ा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम और सिफ़ात का हम वसीला बनाएं, यानी इस तरह हम कहें कि अल्लाह तू रहमान है, रहम करने वाला है, हम पर रहम फरमा। अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, रोज़ी देने वाला है, तू हमें रोज़ी दे,
تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمیں شفا دے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نام اور صفات کو ہم واسطہ بنا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں تو یہ جو ہے جائز ہے، اور اس کے بہت سارے جو ہے دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو تم پکارو۔ دوسرا ہے اپنے نیک اعمال کو ذریعہ بنا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ کوئی نیک عمل کہ اے اللہ ہم نے یہ کام کیا، آپ کے لیے ہم نے کام کیا تو یہ مصیبت ہم سے ٹال دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ہم نے آپ کے حکم سے اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کے ذریعے سے تمہاری مغفرت فرما دے۔ اور اس کی ایک بہت لمبی ایک حدیث آئی ہے کہانی کے بارے میں کہ 3 شخص جو بارش کے ڈر سے غار میں چھپ گئے تھے اور ایک چٹان نے آ کر کے منہ بند کر دیا، تو ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا تھا اور اسی وسیلہ کے ذریعے سے ان لوگوں نے جو ہے دعا کی تھی تاکہ، اور اس کے ذریعے سے مصیبت ٹل گئی تھی۔ تو اس طرح سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ہم آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، اے اللہ اس محبت کے صدقے میں اس محبت کے کو قبول کر کے ہماری مصیبت ٹال دے۔ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ محمد کے صدقے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری یہ دعا قبول کر لیجئے، ہم سے مصیبت ٹال دیجئے، خواجہ معین الدین چشتی کے صدقے میں، فلاں کے صدقے میں، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ ان سے ہماری محبت ہے، اے اللہ علماء کرام سے ہماری محبت ہے، علماء کرام سے ہماری محبت ہے، اس محبت کے بدلے میں آپ ہمارے لیے مصیبت دور کر دیجئے۔ ہم انبیاء کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ ہماری مصیبت کو ٹال دیں، تو اپنے نیک اعمال کو پیش کریں۔ تیسری صورت جو ہے، تیسرا جو طریقہ ہے وہ کسی زندہ بزرگ کی دعا کا وسیلہ لینا۔ کسی زندہ بزرگ کے پاس ہم جائیں اور ان سے کہیں کہ اللہ کے بندہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ ہم پر مصیبت آئی ہے، ہم پر دعا کر دیجئے ہمارے لیے، تو اس طرح سے کہنا اور اس طرح سے کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ قحط سالی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے اور کہا ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان کی دعاؤں سے آپ کا وسیلہ لیتے تھے، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو وہاں فرمایا کہ یا عباس ارفع یدیک ودع اللہ، کہ اے عباس آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کیجئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کی اور بارش ہوئی۔ تو کسی زندہ بزرگ کے پاس جا کر کے ہم ان کی دعا کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ ان 3 طریقوں کے علاوہ کوئی چوتھا طریقہ اختیار کرنا وسیلے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ایک تالیف ہے چھوٹی سی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا بیان، اس کا مطالعہ اس ضمن میں مفید ثابت ہوگا، آپ مطالعہ کریں۔ اللہ عالم بالصواب۔ امید کہ عبداللہ یادو کو بھی سوال کا جواب مل گیا، اور جو ہے ہمارے جو بھائی ہیں لوہنا سے ان کو بھی، فدا حسین کو بھی سوال کا جواب مل گیا۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے محترم ساتھیو بزرگوں، یہ پروگرام آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے سماعت فرما رہے ہیں، اور میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں، اور آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں NID فیس بک پر۔ تو میرے بھائیو دوستو، وقت اب بہت ہی کم میرے پاس رہ گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کال کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ شیخ ظفیر صحیح بخاری میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ اب کیا ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح ترمذی میں؟ ظفیر بھائی اگر حوالہ دے دیں، پیش کریں تو میں اس پر کچھ کلام بھی کروں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ صحیح بخاری کا جو ہے وہ حوالہ دے دیں اور ترمذی کا بھی حوالہ دے دیں، تو اگر ابھی وقت ملا تو ابھی جواب دوں گا، یا نہیں تو آئندہ ہفتہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ حوالہ دے دیں، اب صحیح بخاری میں کیا ہے اور ترمذی میں کیا ہے۔ ذاکر حسین: حضرت السلام علیکم،
वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। मेरा एक सवाल है कि हम सर के बाल और दाढ़ी के बाल काले रंग से रंग सकते हैं? नहीं, काले रंग से रंग नहीं सकते हैं, बल्कि आप लाल मेहंदी इस्तेमाल करें और लाल खिजाब, लाल मेहंदी से आप अपनी दाढ़ी और बाल को लाल करें। हाँ, अलबत्ता आप उसको कतम बना सकते हैं। कतम कहते हैं ना लाल ही और न काला, बीच बीच का जैसे भूरा रंग होता है, बुन्नी होता है, तो बुन्नी या भूरे रंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दाढ़ी जो है न लाल लगेगी न काली, बल्कि बीच की लगेगी। इसकी शरीयत ने इजाजत दी है। और अगर आपको कतम नहीं मिल रहा है तो आप लाल मेहंदी और उसमें थोड़ी सी काली मेहंदी मिला दें तो आपको वो कतम की शक्ल हो जाएगी और उससे आप बाल और दाढ़ी को रंग सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि बेहतर है रंगना, कि सफ़ेद से बेहतर है कि आप उसको रंग लें। अल्लाह आलम बिस्सवाब। कलाम अंसारी का दूसरा सवाल आया, कौन सी वक्त में नमाज कबूल नहीं होता है, यानी कौन से वक्त में नमाज पढ़ नहीं सकते हैं। देखिए, नमाज के ममनू औकात, यानी किन किन औकात में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, उसको उलमाए किराम कहते हैं कि ऐसे ममनू औकात, यानी ममनू औकात, उसमें नमाज पढ़ना सही नहीं। जैसे सूरज उगते वक्त, सूरज तुलू होते वक्त, या सूरज डूबते वक्त, सूरज तुलू होते वक्त या सूरज डूबते वक्त, इन दोनों वक्त में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से ऐन जवाल के वक्त, जो अभी तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे होता है, तो ऐन जवाल के वक्त जबकि हर चीज़ का साया उसके इर्द गिर्द हो जाए, तो उस वक्त में भी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये तीन जो है खतरनाक मामला है, खतरनाक है। लेकिन अगर आप पर अगर कोई नमाज कज़ा है तो आपको जिस वक्त याद आए और जिस वक्त जो है आप नींद से बेदार हों, उसी वक्त आपको वो कज़ा नमाज पढ़नी पड़ेगी। ये जो ममनुआ औकात है ये सिर्फ नवाफिल में है, और नवाफिल के लिए कई ममनुआ औकात हैं। एक है बिल्कुल सख्त और एक है बिल्कुल नरम। जैसे फजर की नमाज के बाद अगर आपने फजर की सुन्नत पहले पढ़ ली है तो फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने तक कोई नफली नमाज नहीं है। इसी तरीके से असर की नमाज पढ़ने के बाद असर यानी सूरज गुरूब होने तक कोई नफली नमाज नहीं है। हाँ, आपके ऊपर कज़ा है, कज़ा पढ़ सकते हैं, कज़ा अदा कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। नफली नमाजें नहीं पढ़ सकते हैं इन औकात में। इसी तरीके से जो है सूरज डूबते वक्त या सूरज उगते वक्त आप उन औकात में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर आप मस्जिद में गए तो तहियतुल मस्जिद किसी भी वक्त में आप पढ़ सकते हैं। इसको असबाब वाली नमाज कहते हैं। इसमें थोड़ी मुफस्सल गुफ्तगू है, तो उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब। अब्दुल्ला यादव फिर लिखते हैं कि आलमगीर का क्या मतलब है? आलमगीर का माना हुआ पूरी दुनिया, ग्लोबल, जिसको आज अंग्रेजी में, और आप माशाअल्लाह BA किए हुए हैं, उसको आलमगीर को कहते हैं ग्लोबल। इस्लाम एक आलमगीरी मजहब है, आलमगीर मजहब है, ग्लोबल मजहब। पूरी दुनिया में जितने भी मसाइल हैं वो सबको मुहीत है, सब उसमें मौजूद है। सिर्फ हमारी आंख, हमारी अक्ल, हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, जो है आलमगीर का माना हुआ ग्लोबल, पूरी दुनिया वाली चीज़। अल्लाह आलम। शेख जफीरुल कहते हैं कि तिरमिजी शरीफ शफा नंबर 512 में, ये शफा नंबर से नहीं चलेगा। और क्या चीज़ आप कहना चाह रहे हैं कि तिरमिजी और बुखारी में है, वो भी लिख दें। मेरे प्रोग्राम का टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया, 1-2 मिनट बाकी है। बाकी तो नहीं, लेकिन मैं ले लेता हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप अभी ना हो तो और तहकीक करके कि फलां चीज़ जो आप बोल रहे हैं उसके खिलाफ तिरमिजी शरीफ इतने में है हदीस नंबर, या उस हदीस का टुकड़ा लिख दे वो अरबी में, तो मैं ढूंढ लूँगा। या बुखारी में हदीस नंबर इतना है, इस तरह से लिखें तो आसान है ढूंढना। इस तरह से सफ़ा नंबर सिर्फ लिखेंगे तो तिरमिजी शरीफ की कई जिल्दें हैं। हिंदुस्तान में 2 जिल्दें हैं और बाहरी दुनिया में 4-5 जिल्दें हैं, तो हम कहाँ ढूंढेंगे इसको? इसलिए आप वो बात लिख दें कि ये बात
ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک اور میں چاہتا ہوں کہ سوال کا جواب دے دوں جو واٹس ایپ پر آیا ہوا ہے، کیا قبر کو پکی بنا سکتے ہیں؟ ربانی، انصاری، سنسری۔ جواباً عرض ہے کہ قبروں کو پکی بنانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنا علیہ، مسلم شریف حدیث نمبر 970۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پختہ کیا جائے، گچ چونا سے، مسالہ سے جو ہے اس کو بنایا جائے۔ دوسرا وَإِن يُقَدَ عَلَيْهَا، قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، وَإِن يُبْنَى عَلَيْهَا، اور اس پر گھر بنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بالکل واضح سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ قبر کو پختہ بنانا جائز نہیں ہے، قبر کو پکی بنانا یہ بالکل جائز نہیں۔ اور میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ قبر کو پکی بنا کر کے، قبر کو پختہ بنا کر کے آپ کس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ بیچارے میت ہیں ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، یا کس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، یا اپنے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ آج تو دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے قبروں پر مزار بنا کر، گھر بنا کر کے وہاں ماشاءاللہ نذرانے وصول کیا جا رہے ہیں، چندے وصول کیا جا رہے ہیں، نہ ٹیکس، نہ فکس، نہ سرکاری ٹیکس، اور سب اپنی جیب میں جاتا ہے۔ تو کیا یہی مقصد ہے؟ کیا فائدہ ہے اس قبر پر؟ کیا فائدہ؟ اور اس عمارت جو بنی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر کے تھوڑے آپ کو موت یا آخرت یاد آئے گی؟ وہ تو ٹوٹی پھوٹی قبریں، قبرستان میں جا کر کے وہاں یاد آئے گی اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اور موت اور آخرت یاد آئے گی۔ ویسے یہ قمقمے اور مکانات اور عمارات دیکھ کر کے آپ کے دل میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبروں کو پختہ بنا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک اور میں چاہتا ہوں سوال کا جواب لے لوں، صرف 3 منٹ باقی، 20 منٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر ہے کہ اپنی فیملی میں اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا سمجھایا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ماں باپ کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ شکیل رین قطر۔ دیکھیے، ماں باپ کو ڈانٹنا یا زور سے بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا بڑا حق ہے، بڑا حق ہمارے اوپر ہے۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو صرف نصیحت کریں، اچھی زبان سے نصیحت کریں، اگرچہ وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو یا کافر۔ تو کیا کافر اگر ہوگا تو ہم بھاگ جائیں گے اس کے گھر سے، یا جو ہے اس کو ہم بھگا دیں گے گھر سے؟ نہیں، بلکہ لازم ہے کہ ہم صبر کریں اور کنٹینیو ہم ان کو نصیحت کرتے رہیں اور توجیہ پیش کرتے رہیں۔ ان کو گھر سے بھگانا یا ان کے گھر چھوڑ کر کے کہیں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بہترین لفظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لا فلا تطعهما ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعهما، کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ جس چیز کا علم نہ ہو اگر وہ تم کو زبردستی کرے کہ میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس کی اطاعت نہیں کرو، اور اس کے باوجود کیا کرو؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان دونوں کے ساتھ دنیا میں اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ دیکھ، شرک کی بھی دعوت دے رہا ہے، زبردستی کہہ رہا ہے بیٹے بال بچوں کو شرک کرو، تو ایسی حالت میں کہا کہ ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور جو میری طرف جو ہے جھکتا ہے اس کی طرف جو ہے اسی کی طرف تم بھی کام کرو۔ میرے بھائیو دوستو، ایک اور شکیل رائن کا سوال ہے کہ اگر نماز کی دعا یاد نہ ہو تو ویسے میں نماز پڑھ لے تو کیا قبول ہوگی؟ تو جواباً عرض ہے کہ نماز کی دعائیں یاد کرنا استطاعت کے مطابق ضروری ہے، اور جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، لیکن دعائیں یاد نہ ہو کا بہانہ بنا کر کے نمازیں چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اور اسی پر میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔